ہی استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا۔ آج بھی بحمد تعالی خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے۔ پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا تو طلحہ بن عبید اللہ کے پاس اور کون سی نشانی چاہیے؟ آپ کلمہ طیبہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہوئے اور 8ویں نمبر پر اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ اب ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے یہ وہ زمانہ ہے جو مشقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابتدائے اسلام جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے سب نے مشقتیں اٹھائی۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں اچانک ایک دن میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا صفا مروہ پر بہت لوگوں کی بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی بھیڑ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا مکہ کا بے دین ہو گیا ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں گیا بھیڑ چیر کر کے دیکھنے کے لیے کہ کس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو دیکھا طلحہ بن عبید اللہ کو گردن سے لوگوں نے ہاتھ باندھے ان کو مارتے ہوئے صفا مروہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو ساری بھیڑ ان کی طرف تھی لوگ، اور ان کی ماں ان کو پیچھے سے گالیاں دیتی ہوئی جا رہی تھی کہ میرا بیٹا بد دین ہو گیا، دین چھوڑ دیا، اور لوگ ان کو کوستے ہوئے مارتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کو دونوں کو ملا کر کے رسیوں میں باندھ دیا جاتا، پورا دن یہ رسی میں بندھے رہتے، صرف اس لیے کہ مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس شخص تھا، اس کا ڈر سب لوگوں کو تھا۔ وہ باندھتا اس لیے تھا کہ کبھی یہ بھول کر کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے، لیکن جن کے دلوں میں حضور کی محبت سرایت کر چکی تھی پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک ہی نہ سکی، اور یہ اسلام کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے جب تمام مشقتیں سب کچھ، لیکن گھر سے آپ متمول تھے، یعنی اچھے، اور مالی اعتبار سے بھی تجارت کے اعتبار سے بھی آپ کے پاس اچھے خاصے اسباب تھے۔ تو جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو جب بھی حضرت طلحہ تجارت کے سفر پر تھے اور واپسی میں وہ مدینہ سب دیکھ کر کے آئے، اور جب حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو بیچ راستے میں سارے سامان کھانے پینے کی سب چیزیں حضرت طلحہ ہی لے کر کے آئے، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ آپ کے انتظار میں یوں جا رہا ہوں مکہ مکرمہ، اور پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں ہجرت کر کے آتا ہوں۔ مکہ مکرمہ آئے، اس وقت ان کے مال کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جو مال آتا تھا دن کا 30,000 سکے چاندیوں کے پر ڈے ان کے پاس مال آیا کرتا تھا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مال تو کبھی رکا نہیں، کبھی تھما نہیں۔ آپ کا لقب اگر آپ پڑھیں تاریخ میں تو 3 لقب میرے آقا نے ان کو عطا کی۔ کسی صحابی کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازتے تھے، لیکن حضرت طلحہ کو 3 لقب سے، اور وہ تینوں کس بارے میں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت طلحہ کا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ کہتے ہیں ان کا ہاتھ رکتا کبھی نہیں تھا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں ہمارے گھر جو دولت آتی، مال آتا، 30,000 درہم پر ڈے کے آتے، لیکن صبح ہمارے لیے سامان خریدنے کو پیسے نہیں رہ جاتے، رات کو ہی حضرت طلحہ پورے کے پورے تقسیم کر کے آ جاتے۔ یہ حال تھا۔ تو آپ کو دیکھ کر ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلحۃ الخیر، ایک لقب آپ کو یہ کہا، یعنی خیر کا طلحہ ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے، ایک کنویں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے، اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا، اچھا تھا، تو آپ نے پسند فرمایا۔ تو آپ کو اتنا ہی معلوم ہوا سفر سے واپس آنے کے بعد یہ خود گئے، وہ ایک یہودی کا تھا، اس کو کئی ہزار چاندیوں کے سکے دے کر کنواں خرید لی اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا طلحۃ الفیاض، فیاض کہتے ہیں بہت سخاوت کرتے۔ حضور نے دوسرا لقب ان کو دیا، یہ طلحۃ الفیاض ہے۔ تیسرا ایک موقع تھا، ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے 4 لاکھ درہم وقف کر دیے تھے۔ میرے آقا نے ان کو فرمایا طلحۃ الجود، یہ بھی سخاوت، یعنی طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود، یہ 3 لقب حضرت طلحہ کو دیے، اور ان کی بے انتہا سخاوت کی وجہ سے۔
اور جب مدینہ طیبہ گئے تو عراق میں آپ کی زمینیں تھی، وہاں سے غلہ وغیرہ سب ملا کر جو آمدنی آتی تھی آپ کو وہ 4 لاکھ درہم ہوا کرتی، اور لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر آپ نے ایک زمین بیچ دی۔ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے خرید لیا۔ اس مال میں تقریباً 6 لاکھ درہم آئے، اور ان کے خادم کہتے ہیں رات کو جیسی گھر پر یہ رقم آئی، ان کی بیوی کہتی یہ بے چینی اور بے قراری میں رات بھر سوتے نہیں تھے، صبح تک یہ جاگتے رہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کس بات کا اتنا آپ کو، کس بات کی اتنی فکر ہے؟ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میرے گھر میں اتنا زیادہ مال ہے، اگر موت آ گئی تو کیا ہو، اتنا زیادہ مال رکھا ہوا ہے، مجھے بے چینی اور گھبراہٹ اس چیز کی ہے کہ صبح سے پہلے موت آ گئی تو اس کا حساب کہاں دے پاؤں گا۔ تو اس کو فجر کی نماز ہونے سے پہلے آپ نے 6 لاکھ درہم تقسیم۔ ان کے خادم کہتے ہیں کہ ہم گلیوں میں اٹھا کر کے بوریاں گھومتے رہتے تھے، گھر ڈھونڈتے رہتے تھے، اتنا کہ ہم کو کچھ بچا کر کے واپس آنا ہوتا تو حضرت طلحہ کی ڈانٹ سننی پڑ جاتی۔ تو اس قدر فیاض تھے، تقسیم کرنے میں آپ کا معاملہ یہ تھا۔ اور اس کے بعد میرے عزیز ایک واقعہ ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اپنے ہاں کوئی دور سے مہمان آتا تو اس کو حضرت طلحہ کے گھر بھیجتے، کوئی مہمان ہے۔ اور ایک مرتبہ جو مشہور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آئے، انہوں نے اس مہمان کو اپنے گھر لے لیا۔ اتفاق ایسا کہ ان کے گھر اس دن کھانا بنا نہیں تھا، ان کی بیوی کہتی ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، آپ مہمان بھی لے کر کے آئے، بچہ بھی ہے گھر میں۔ تو آپ نے اس وقت کہا مجھے تو اس کی خبر نہیں تھی، لیکن اب کیا کیا جائے۔ وہ بیویاں بھی ایسی نہیں جو کوسنے والی، پوچھا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، لے کے آ گئے، انتظام کیسے ہوگا۔ وہ صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں، رسول اللہ کا مہمان، آپ جب دسترخوان پر بیٹھیں تو چراغ کو میں گل کر دیتی، اندھیرا ہو جائے اور میں بچے کو تھپک کر پہلے سے سلا دوں، آپ مہمان کے سامنے کھانا رکھے رہنا اور منہ ایسے ہی چلاتے رہو تاکہ مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا۔ یہ خواتین ہیں مدینے کی۔ مہمان کو لایا گیا اور جیسی دسترخوان پر بیٹھے تو چراغ گل کر دیا، بچہ پہلے سے سویا ہوا تھا، بیوی نے بھی نہیں کھایا، شوہر بیٹھے دسترخوان پر اور صرف منہ چباتے رہے۔ مہمان کو ایسا لگا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، مہمان پیٹ بھر کر اندھیرے میں پورا کھانا کھائے، اور اس کے بعد دونوں شوہر بیوی بچہ گھر میں بھوکے ہی سوئے۔ صبح یہ مہمان شکم سیر ہو کر اٹھے، فجر میں حضرت طلحہ آئے بھی نہیں تھے کہ جبرائیل امین پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے جو مہمان کی عزت کی ضیافت کی، رب تبارک و تعالی فرشتوں پر رشک فرما رہا، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن میں فرمایا، یہ وہ صحابہ تھے جو دوسروں پر اپنی ساری چیزیں قربان کر دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے، ایثار اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے سے دور ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، سیلفش بنتی جا رہی ہے یہ ساری قوم کہ پہلا اپنا دیکھو بعد میں دوسروں کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا ہی، یہ والا جو جملہ ہے پہلے خود کا دیکھو اور پھر اس کے بعد دنیا کو دیکھو، یہ صحابہ کا معمول نہیں۔ صحابہ اکرام کا معمول تو یہ تھا کہ ان کے ایک گھر میں مدینہ طیبہ میں بکری کی بھنے ہوئے گوشت کا ایک حصہ آیا تھا ایک صحابی کے گھر، انہوں نے پڑوس میں دے دیا کہ وہ میرے سے زیادہ بھوکے ہیں، اور پڑوسی بھی کھا نہیں لی، انہوں نے اپنے پڑوس میں دی کہ ان کو زیادہ بھوک ہوگی، تیسرے نے چوتھے کو دے دیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ بکری کا گوشت گھومتے گھومتے واپس پھر پہلے صحابی کے گھر آ گیا، پورے مدینے کے گھروں پہ وہ گھومتا رہا، ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی کا حق ہے۔ تو یہ معاشرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ حضرت طلحہ کی اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو سخاوت میں آپ کی مثال نہیں تھی، صحابہ خود کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اتنا وسیع تھا، اتنا کشادہ تھا کہ ہر وقت نوازتے اور خود اپنے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ جنگوں میں آپ کا حال یہ تھا۔ ہاں ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جنگ بدر میں آپ شریک نہیں، سارے بڑے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ جنگ بدر کے شریک لوگ ہیں، اور جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہیں ان کا مقام قرآن میں بھی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے ہیں، یعنی جنگ بدر کے شریک صحابی آتے ہیں، تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے کھڑے ہو جاؤ، ان کو جگہ دو، اس لیے کہ جبرائیل امین بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ اکرام سے راضی ہے جو جنگ بدر میں آپ کے ساتھ تھے، اور وہ ملائکہ جو مدد کے لیے اترے تھے وہ سارے فرشتوں میں افضل قرار دیے جاتے ہیں۔
بدر کے میدان میں جو آئے تو حضرت طلحہ بدر میں نہیں گئے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے تھے یا کوئی مسئلہ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو اور حضرت سعید دو صحابی ان کو مکہ کے اس قافلے کی خبر لینے کے لیے پہلے ہی بھیجے تھے جو قافلے کو روکنا تھا بدر کے میدان میں. اور وہ اس قافلے کی خبر لینے کے لیے گئے تھے, کافی دور چلے گئے. اس وقت تک تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک خبر آ گئی تھی اور آپ 313 صحابہ کو لے کر چل بھی پڑے تھے اور بدر کے میدان میں جنگ ہو بھی چکی تھی. اس کے بعد حضرت طلحہ واپس مدینے آئے, تب ان کو خبر لگی کہ حضور تو یہاں سے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان گئے. پھر آپ بھی بدر کی طرف لوٹ رہے تھے, تب تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ رہے تھے فتح یاب ہو کر کے جنگ بدر سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے مال تقسیم کر رہے تھے تو حضرت طلحہ کو بھی اس میں شامل فرمایا, اور پھر یہ فرمایا بدر کے جتنے صحابہ ہیں جن کا نام ہم آج بھی تلاوت کرتے ہیں ان میں حضرت طلحہ کا نام بھی آتا ہے, حضرت طلحہ کا نام بھی آتا ہے. اور حضرت عثمان غنی بھی نہیں تھے بدر کے میدان, یہ بھی آپ کو تاریخ معلوم ہو, بڑے صحابہ میں سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی, اس وقت وہ شدید بیمار تھی, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر گئے تھے مدینے میں. اور اتفاق ایسا کہ حضور جنگ بدر میں موجود تھے, اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا مدینے میں انتقال بھی ہو گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں نہیں تھے, حاضر نہیں تھے. جنازے میں تدفین میں وہ حضرت عثمان غنی نے خود کیا, لیکن واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھی بدری صحابہ میں شامل کیا. تو یہ بڑے صحابہ وہ ہیں جو بدری صحابہ میں شامل ہیں, اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے. انہی میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ. جنگوں کے حالات یہ اس لیے مجھے بتانا پڑا آپ کو کہ کچھ منافقین ہیں جو حضرت طلحہ سے حضرت عثمان سے نفرت کرتے ہیں. آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں, آج کے زمانے یہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان کو بھی گالیاں دیتی اور حضرت طلحہ حضرت زبیر کو گالیاں دیتی. خاص طور پر شیعوں کے ہاں ان صحابہ کو گالی دینا اہم ذمہ داری سمجھی, صرف گالی نہیں ان کو کافر تک قرار دیتے. اس لیے ان کو تان و تشنیع کرتے ہوئے یہ جماعتیں کہتی ہیں کہ عثمان تو بدر میں بھی نہیں گئے تھے, ان کی کیا فضیلت ہے, طلحہ بدر میں بھی نہیں گئے تھے. اس کی وجہ میں نے بتا دیا, حضرت عثمان کو خود رسول اللہ نے مدینے میں چھوڑا تھا, اور حضرت طلحہ کو بدر کے جس سبب کے لیے حضور نکل رہے تھے, جس قافلے کے لیے جو مکہ کا قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں ملک شام سے آ رہا تھا, اس قافلے کو روکنے کے لیے ہی تو جنگ بدر ہوئی تھی. اس قافلے کی خبر لینے کے لیے حضرت طلحہ کو بھیجا تھا, تو وہ تو پہلے سے سفیر تھے, قاصد تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کے رد میں میں نے آپ کو بتایا, کبھی آپ کی زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ آئے کہ حضرت طلحہ کو کوئی گالیاں دیتا ہو, بدر میں نہیں آئے تھے, اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں یہ کیوں گالیاں دیتے, میں آگے لاسٹ میں ان کی سیرت میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ احد میں یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم تھے. کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, احد کے میدان میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اچانک جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. یعنی صحابہ پہلے تو کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے, سب بھاگ رہے تھے, اور جب صحابہ سب مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو خالد بن ولید پیچھے سے 200 گھڑ سواروں کو لا کر کے حملہ کرتے. وہ صحابہ کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکا, اچانک پیچھے سے حملہ ہوا, بھاگے ہوئے کافر بھی پیچھے لوٹ آئے, تو دونوں طرف سے صحابہ پس گئے تھے. اس وقت بہت سارے لوگ میدان سے نکل گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل ہو گئے معاذ. تو یہ افواہ پھیلا دی گئی, کئی لوگوں کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو اب کیا لڑنا ہے. یہ شیطان کی طرف سے افواہیں تھیں. اس وقت کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے, لیکن ثابت قدم رہنے والے کچھ صحابہ ہیں, وہ صحابہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین سب کے سب حضور کی طرف تیر پھینک رہے تھے. تو 30 صحابہ کی جماعت آئی جو حضور کو گھیر لی ہر طرف سے. اس میں سب سے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ تیر جو برسا رہے ہیں کفار وہ سیدھا نشانہ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جانتے ہو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب تیر پھینکے جا رہے تھے تو حضرت طلحہ اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے چہرے کے سامنے رکھے ہوئے تھے, اور راویان حدیث بتاتے اتنے تیر ان کے ہاتھ پر لگے تھے کہ یہ ہاتھ پورا شل ہو گیا,
پورا ہاتھ ان کا یہ بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں تھا، اتنے تیر اس پر آئے، ان کی انگلیاں کٹ گئی، تیر اندر جاتے رہے لیکن ایک تیر بھی حضور تک پہنچنے نہیں۔ حفاظت پر اس طرح سے رہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تاریخ میں یہاں تک بتایا گیا کہ 70 زخم ان کو لگے، اور اس ایک صحابی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے پوچھا کہ تیروں کی سنسناہٹ اتنی تیز ہوتی ہے اور وہ زہریلے تیر بھی ہوا کرتے تھے، طلحہ آپ کو جب تیر لگ رہے تھے تو درد نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کی سی نہیں نکل رہی تھی؟ آہ اوہ! تو حضرت طلحہ کہتے درد بھی ہو رہا تھا، کراہ بھی نکلتی، ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا قابو میں اس لیے رکھا تھا کہ میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل نہ جائے اور تیر حضور تک نہ چلا جائے۔ میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل گیا، تیر کہیں حضور تک نہ چلا جائے۔ ایک ہاتھ سے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو تیروں سے بچایا، اور ایک دو نہیں 70 تیروں سے آپ نے اپنے ہاتھ کو بیکار کیا۔ زندگی بھر پھر آپ کا ہاتھ اسی کام میں نہیں، یعنی زندگی بھر کے لیے وہ ہاتھ فالج زدہ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہو گیا۔ اب سنیے، یہ جنگ احد کی ہی بات نہیں، جس جنگ میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھتے، جنگ احد میں اتنے زخم لگے تھے، ابھی احد کے میدان سے نکل کر مدینے پہنچ رہے تھے۔ احد کے میدان دوسرا دن ہے کہ ایک گروہ واپس مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں آج کی رات سونا مت، کہ مدینے کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ تو اسی اسنا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ سے کہہ رہے تھے جو ابھی چاقو چوبند تھے، یعنی زخمی نہیں تھے اور اچھے ابھی تمام معاملات سے محفوظ تھے، زخموں سے، ان سے کہہ رہے تھے۔ اسی اسنا میں حضرت طلحہ آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ طلحہ تم اسلحہ نہیں ہے کہاں ہے؟ فوراً گئے اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جبکہ ان کے سینے پر صرف 24 زخم موجود، احد کے میدان کے 24 زخم موجود تھے، اور دوسرا دن ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حفاظت کے لیے کھڑے۔ اور ایک بات، جب جنگ احد میں معاملات سخت ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، آپ کے سر کو بھی مارا گیا، اور ایک لوہے کی تار حضور کے رخسار میں سے، گال میں سے اندر گھس گئی تھی اور اس کو نکالا گیا تھا۔ غشی کی حالت ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی یہ حالات دیکھ کر کے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احد پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے تو اس وقت تھکان سے بوجھل ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے پہاڑ پر چڑھنے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پاؤں سے لنگڑاتے تھے، ہمیشہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، ایک پاؤں میں آپ کے لنگڑاہٹ تھی جب بھی چلتے تھے۔ اس لنگڑاہٹ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ وہ اس جنگ میں لنگڑاہٹ آئی تھی، پہلے سے بچپن سے اس طرح سے ایک پاؤں میں آپ کے تکلیف تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر جانا چاہ رہے ہیں اور زخمی ہیں، تھکان سے آپ کا جسم مبارک اس طرح سے ہو گیا، مزمحل ہوا ہے۔ تو حضرت طلحہ فوراً آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا، اور اسی حالت کسی کا پاؤں لنگڑاتا ہو اور ذات نبوت کو اٹھایا، اس وقت اٹھا کر کے وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے، اور ایک سیف مقام غار، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک احد کے پہاڑ پر لگا کر آرام کر رہے تھے۔ پہاڑ بھی اتنی جگہ نرم ہو چکا تھا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ وہاں تک لے جانے والے حضرت طلحہ ہیں۔ لوگوں نے ان کو بعد میں پوچھا کہ طلحہ تم تو لنگڑاتے ہو، ایک پیر بھی تمہارا صحیح نہیں، اور اتنی اونچائی پر تم لے کر کے کیسے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ حضرت طلحہ اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں جس دن حضور پاک کو اٹھا کر وہ احد پہاڑ کی اوپر تک لے گئے، اس کے بعد سے لے کر کبھی ان کے پیر میں لنگڑاہٹ آئی، پیر کے اندر کبھی لنگڑاہٹ نہیں آئی، زندگی بھر آپ کے پیر صحیح سلامت تھے۔ کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں لے گئے بلکہ اللہ کے نبی مجھے لے، یہ ان کے الفاظ ہوتے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ اے طلحہ کیا آپ رسول اللہ کو اٹھا کر لے گئے، تو آپ مسکرا کر کہتے نہیں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی مجھے اٹھا کر لے۔ صحابہ کا یہ ادب بھی تھا، لیکن بہرحال حضرت طلحہ کی جو زندگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ان کا نام ہے۔ میں نے 10 صحابہ کا ذکر کیا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے حضرت طلحہ کا بھی نام۔ 8 لوگوں میں جو شروع کے اسلام لانے والے 8 لوگوں میں بھی آپ کا نام ہے۔ وہ 10 لوگ جن میں حضور نے جنت کی بشارت دی، ان میں بھی آپ کا نام ہے۔ تیسری ایک اور بات میں بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو رہا تھا، اس سے پہلے آپ سے کہا گیا تھا
حضرت عمر کیونکہ آپ کو مسجد میں زخمی کیا گیا تھا اور 3 دن کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا صحابہ نے کہ اپنے بعد کسی جانشین کو آپ بنا دیجئے، کوئی خلیفہ، تو آپ نے خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ لوگوں نے ان کے بیٹے کے بارے میں بھی کہا تھا عبداللہ بن عمر کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیجئے، جیسے آج پیر صاحب سجادہ نشین بنا کے چلے جاتے ہیں، ہاں کہ مطلب میرے بعد میرا بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، کسی دوسرے کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر سے کہا گیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے ہیں، ان کو آپ خلیفہ بنائیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ اس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اور اس کے بعد کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی ساتھ میں رکھ لینا، بٹھا لینا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ آپ نے صاف طور پر فرما دیا، خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، چاہے تو یہ 6 بڑے صحابہ ان کو ساتھ رکھ لیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے یہ بھی کہا اگر سعد ابن ابی وقاص خلیفہ بن جاتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، ورنہ یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں وہ خلیفہ ہے۔ پھر وہ خلافت کیسے طے ہوئی تھی؟ اس وقت اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بڑا کردار تھا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ 2 صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں بھائی بھائی بھی بنایا تھا، اور حقیقت میں یہ بھائیوں سے زیادہ قریب رہ کر کے زندگی گزارے۔ وہ کمیٹی میں تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت عثمان کے حق میں تھے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر۔ پہلے سب کو کہا گیا کہ آپ اپنا بتائیے، آپ میں سے کون کینڈیڈیٹ ہے؟ تو حضرت طلحہ نے اپنا منع کر دیا، حضرت زبیر نے اپنا منع کر دیا کہ ہم خلافت کے امیدوار نہیں ہیں، لیکن آپ میں سے باقی لوگوں میں سے کوئی اگر خلیفہ بننا چاہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو 2 لوگ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن یا اکیلے تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان سے پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی کے حق میں تھے اور خود بھی نہیں۔ اب بچتے تھے صرف 2 ہی لوگ، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں سے جا کر الگ الگ بات کرتے، دونوں سے۔ حضرت عثمان سے کہا کہ اگر علی خلافت پر بیٹھے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں ان کی بیعت کر لوں۔ پھر حضرت علی سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اگر عثمان ابن عفان کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں بیعت کر لوں۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کمیٹی میں ایک رول ادا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ عثمان ابن عفان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ باقی سارے صحابہ میں اس وقت حضرت طلحہ بھی تھے، سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہاں تک بات تو ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی کا زمانہ 12 سال چلا۔ ان کے بعد جو مسئلہ آیا، حضرت عثمان غنی کے بعد باقی یہ کمیٹی کے پورے لوگ موجود تھے، سب تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی۔ اب مسئلہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو آیا، لوگ سب کے سب آئے حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، آپ بیعت لیں ہم سے۔ حضرت علی نے فرمایا تم لوگ مت بولو یہ سب چیزوں، ہاں بدری صحابہ اگر مجھ سے کہتے ہیں تو میں آتا ہوں۔ تو بڑے بڑے صحابہ آئے، ان میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر سے منبر پر لانے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ یہ ظالم آج حضرت طلحہ کو گالیاں دیتے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر سے اعلان کرتے ہیں کہ بدری صحابہ اور حضور کے بڑی عمر کے صحابہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھے اس منبر پر بٹھایا ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھ سے پیش رو جو خلفاء تھے میں ان کا جانشین ہوں۔ جیسے ہی حضرت علی نے یہ اعلان کیا، سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت طلحہ بن عبید۔ لیکن تاریخ کا ایک حصہ ایسا ہے کہ یہی حضرت طلحہ ہے، یہی حضرت طلحہ۔ دیکھیں مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا منع کیا گیا ہے۔ مشاجرات صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے درمیان جو آپس میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں، سنی ان کا ذکر ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم ان بڑے لوگوں کے درمیان ہوئے معاملات کو جج کر سکیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک پلہ بھی تم نے بھاری کر دیا تو دوسرے کو آپ اپنے دل سے اتار دیں گے اور اس کو گمراہ کرنے لگ جائیں گے اور خود گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں ان کا چرچا نہ کریں، یہ گمراہ لوگوں کی عادت ہے۔ اور آج کھلے عام یہ انٹرنیٹ پر چل رہا ہے، مناظرے کر رہے ہیں حضرت علی حضرت معاویہ کے بیچ میں جو معاملات ہوتے، یہی بات ہے کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر
دونوں عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت طلحہ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ دونوں حضرت علی کے آمنے سامنے آ گئے. ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. اس جنگ میں حضرت طلحہ حضرت زبیر سامنے کی طرف تھے اور حضرت علی دوسری طرف تھے، اور صرف یہ تین میں نہیں، دونوں کی طرف بڑی بڑی فوج بھی تھی. جنگ بھی ہوئی اور اس میں بھاری نقصان بھی ہوا. اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر گئے کیوں تھے حضرت علی کے خلاف؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، ان سب کا مطالبہ تھا، ان سب کا ایک مطالبہ تھا حضرت علی سے کہ اب آپ خلیفہ بنے ہیں، فوراً حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا اس کا بدلہ لیجیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات اٹھی ہوئی تھی کیونکہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا تھا. خلافت کے منصب پر ہوتے ہوئے ان کے گھر میں آ کر کے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا. ایک وقت کے رننگ خلیفہ کو قتل کرنا یہ معمولی بات نہیں. اسلام کی اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی تھی. تو یہ جو بڑے صحابہ تھے حضرت علی سے یہ مطالبہ کر رہے تھے. اور حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عثمان کے قاتل، یہ جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے، موب لنچنگ میں کس کو سزا دی جائے گی؟ کسی ایک آدمی کو پوری بھیڑ نے اکٹھا ہو کر کے مارا ہے، تو آج یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے نا، تو کس کو سزا دیں گے؟ مرڈر کی سزا کس کو دی جائے گی؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کرٹیکل ہے. آج تو چلے پولیس ویڈیو سے سب سے پہچان کر کے پکڑ لے گی کہ فلاں فلاں تھا. پہلے کے دور میں اگر ایک بھیڑ جمع ہو کر کسی کو قتل کر دے تو پتہ کس پر ہو، الزام کس کے سر پر ہو. تو حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ بدلہ لینے کا یہ صحیح وقت نہیں ہے. ایک بہت بڑی